ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا مقصد صرف شفقت اور نرمی ہوگا، اور تاریخی پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہگی سٹھیا گئی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا، وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذل الہی، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے؟ بادشاہ بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا تھا، وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کا ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا۔ کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دلکتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہوگی۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گھڑے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سننے کے بعد بھی اس کا دل نہ سمجھا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ گٹیا وزیر دھرم سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن کے دو ٹکڑے ہو گئے، جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا، میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ لیتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتو۔ بہترین حکمت عملی برا مت کرو۔